آیت نمبر 101۔ ربی قد آتیتنی من الملکی، میرے رب آپ نے مجھے حکومت بھی دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک اپرچونٹی کا ہونا اور دوسرا ابیلٹی کا ہونا، یعنی کہ وسائل اور صلاحیت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر ان میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر ایک خوبصورت اور قابل کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اور آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی دنیا، آپ ہی ہیں جو کہ اس دنیا میں بھی میرے سچے ساتھی اور دوست ہیں، والآخراتی، اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، آپ مجھے اطاعت کی حالت میں موت دینا۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ جو جتنے بڑے معیار پہ ہوتا ہے اس کو اپنی موت کی اتنی ہی فکر ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم انبیاء کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں بہت دیکھتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ معیار پہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی اچھی موت کے لیے رویا کرتے تھے۔ جسے ہم آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ اپنا معیار جو ہے وہ مینٹین رکھنا، کہ جس معیار پہ میں آج ہوں کیا میں کل بھی اسی معیار پہ ہوں گا اور اسی بات پہ جو ہے وہ میرا اینڈ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فکر ہے جو کہ عموماً نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اور صالح کا مقام ان سے نیچے کے لیول کا ہوتا ہے، تو وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ ہو کے ایک صالح کی صحبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ تفسیر میں اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ کہ وہ ہستی جو کہ ساری زندگی کبھی حسد، کبھی ہوس اور لوگوں کی بے وفائی دیکھنے میں انہوں نے گزار دی ہو، وہی بہتر جانتے ہیں کہ اچھا دوست، اچھا ساتھی اور اچھی صحبت جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر نبی جس دور میں آتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اس وقت ان سے بہترین دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے اعلیٰ معیار پہ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس وقت جو باقی دنیا میں اور صالحین، اچھے اور نیک لوگ ہیں، مجھے ان کا ساتھ چاہیے۔